اس وقت کے بارے میں کہا جو الحاکم ہے اس کی کتاب میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوں گے میری امت میں قضا کہتے ہیں لعنت کے قابل لوگوں کو، بے شرم، بے حیا، بے غیرت، بدنام، فحش گو یعنی گالیاں دینے والے، بات بات پر فحش گوئی کرنے والے، فاحش لوگ، گندے، بےہودہ ترین، برا سلوک کرنے والے، غلط کام کو جرت مندانہ طریقے سے کرنے والے، غیر اخلاق، بد اخلاق، شرمناک، پرتشدد، ہنسی مذاق کرنے والے، تمسخر اڑانے والے، بے ادب، گھٹیا ترین لوگ، تشدد کرنے والے، ظلم کرنے والے، اگر ان کی غلطی ان کے اوپر واضح کر دی جائے تو اپنی غلطی کو ماننے بھی غلطی کے اوپر ڈٹ جانے والے، جی ایسے لوگوں کو کہتے ہیں قضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، پس لوگ آئیں گے اپنے علماء کی طرف، تب وہ ہوں گے قردہ و خنازیر، یعنی محمد علیہ السلام نے کہا کہ یعنی کہ میری امت پر یہ وقت آئے گا، میری امت کی ایک وقت آئے گا جب میری امت کی حالت یہ ہو جائے گی۔ محمد نے کہا تھا ایک وقت آئے گا میری امت میں ایسا ہو جائے گا، تکون فی امتی قضا، کہا ایک وقت آئے گا جب میری امت میں قضا ہو جائے گا، میری امت میں کیا ہو جائے گا، میری امت کا ہر شخص گالیاں دینے والا ہو جائے گا، فحش گو ہو جائے گا، ذلیل ترین ہو جائے گا، لعنت کے قابل ہو جائے گا، بے شرم ہوگا، بے حیا ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا، فاسق ہوگا، فحش ہوگا، گالیاں دینے والا ہوگا، فحش گوئی کرنے والے ہوں گے میری امت میں لوگ، میری امت کے لوگ گندے بےہودہ ترین ہو جائیں گے، برا سلوک کرنے والے ہو جائیں گے، غلط کام کو جرت مندانہ طریقے سے کرنے والے ہو جائیں گے، جی غیر اخلاق، بد اخلاق ہو جائیں گے، شرمناک، پرتشدد، ہنسی مذاق کرنے والے، تمسخر اڑانے والے، بے ادب اور گھٹیا ترین ہو جائیں گے۔ کون؟ میری امت کے لوگ۔ یہ وقت آئے گا، اور یہ کون سا وقت ہوگا؟ کہا یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے علماء کی طرف جائیں گے، کس لیے؟ رہنمائی کے لیے، اور اس وقت جو ان کے علماء ہوں گے وہ قردہ و خنازیر بن چکے ہوں گے، ادھر کہتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں بندر اور خنازیر، سور بن چکے ہوں گے۔ قردہ کہتے ہیں، کسے قردہ کہتے ہیں؟ جو سنا جو دیکھا اسی کو سچ مان لینا، اسی کے اوپر عمل کرنا، سمجھنا نہیں بات کو، بغیر سمجھے عمل کرنا، کسی سے کوئی سنا، کہیں سے کچھ پڑھا، کہیں سے کوئی دیکھا، اسی کے اوپر دگڑ، کہیں سے کچھ آیا، سمجھا نہیں، ویسے ہی عمل شروع کر دیا، یعنی قردہ کہتے ہیں کاپی کرنے والے کو، نقل کرنے والے کو۔ اور خنازیر، خنزیر کی جمع خنزیر کسے کہتے ہیں؟ خنزیر کہتا ہے جس کی گردن پیچھے نہیں مڑتی۔ مومن تدبر کرنے والا ہوتا ہے، مومن ہر لمحے پیچھے جانتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کیوں؟ مومن جانتا ہے اگر میں نے پیچھے کوئی غلطی کی ہے تو میرے رب کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں وہ کام غلط ہوتا ہے تو وہ بیج کی مانند ہے، جیسے بیج بویا جاتا ہے، بیج کو اگر نکالیں گے نہیں تو وہ پھٹے گا، اس میں سے ننا سا پودا نکلے گا، وہ بڑا ہوتا ہے، ایک وقت ہے کہ ایک درخت بن جائے گا تناور، پھر وہ پھل دینا شروع کرے گا، اس کی نسل بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ تناور درخت بنے اس کو نکال لو۔ اس لیے مومن کیا کرتا ہے؟ مومن ہر لمحے، مومن پہلی بات کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں مکمل علم حاصل کرتا ہے، جب مطمئن ہو جاتا ہے پھر کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے، کوئی بھی کام کرتا، اور پھر جب مومن کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد مومن نظر ثانی کرتا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مومن اس کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے اگر میں نے اس غلطی کو نظر انداز کیا تو یہ غلطی کل کو بڑی ہوتی اتنی بڑی ہو جائے، اتنی غلطیاں ہو جائیں گی، یا مجھے اچانک سے پیچھے سے آپ پکڑیں گی اور میں نہ آگے کا رہوں گا نہ پیچھے کا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا، ہلاک ہو جاؤں گا، ذل و رسوا ہو جاؤں گا، لہٰذا اس سے پہلے کوئی وقت آئے میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو خنزیر ہوتا ہے، خنزیر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی بات کہ وہ دگڑ آگے کو بھاگتا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے کام کرتا ہے، آگے کو جاتا ہے، اور دوسری بات وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا کہ اس نے جو کیا کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں، حالانکہ یہاں تک کہ اگر اس کے اوپر اس کی غلطی واضح بھی کر دی جائے، اس کا غلط ہونا اس کے اوپر واضح بھی کر دیا جائے، اس کے باوجود وہ اپنی غلطی نہیں مانتا، بلکہ وہ اپنا رخ فرنٹ پہ رکھ کے اسٹریٹ فارورڈ بھاگتا رہتا ہے، دگڑ آگے پیچھے کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا، اسے کوئی پرواہ نہیں،
پیچھے وہ کیا تباہی مچا رہا ہے؟ تو بتایا جب میری امت کے جو ملاٹے ہوں گے، جن کو لوگ علماء سمجھ رہے ہوں گے، علماء قردہ و خنازیر بن چکے ہوں گے۔ علماء قردہ و خنازیر کیا ہیں؟ علماء کی حالت یہ ہوگی کہ وہ نقل کرنے والے ہوں گے، جو پیچھے نسل در نسل چلا رہا ہے اسی کو آگے کاپی کرنے والے ہوں گے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا المثنا میں اسی کو پڑھ کر آگے لوگوں کو بتانے والے ہوں گے۔ اگر ان کی غلطیاں ان کے اوپر واضح بھی کر دی جائیں گی تو وہ غلطیوں کو نہیں ماننے والے ہوں گے، غلطیوں کے اوپر ڈٹ جانے والے ہوں گے۔ یہ وقت ہوگا جب میری امت جو ہوگی وہ کیسی ہو جائے گی؟ میری امت ہو جائے گی قابل لعنت، میری امت لعنت کے قابل ہو جائے گی، میری امت اس قابل ہو جائے گی کہ اس اہل ہو جائے گی کہ اللہ ان کے اوپر لعنت کر دے، اللہ انہیں نظر انداز کر دے کہ دنیا کی قومیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں، ان کو ماریں، کاٹیں، چھیلیں، جو بھی شے کریں، اللہ ان کے اوپر کوئی ترس نہ کھائے، ان کو نظر انداز کرتے۔ اس وقت میری امت کیا بن جائے گی؟ میری امت جو ہے وہ بے شرم ہو جائے گی، بے حیا ہو جائے گی، بے غیرت لوگوں پر مبنی میری امت ہوگی، بدنام، فحش گو، گالیاں دینے والے ہوں گے میری امت کے لوگ۔ اس وقت میری امت فحش گو ہو چکی ہوگی، اس وقت میری امت کے جو لوگ ہوں گے وہ فاحش ترین لوگ ہوں گے، گندے اور بےہودہ ترین لوگ ہوں گے، برا سلوک کرنے والے ہوں گے، سوچ سمجھ رکھنے والے نہیں ہوں گے، انتہائی گھٹیا ترین ہوں گے، اور غلط کام کو جو ہے وہ جرات مندانہ طریقے سے کرنے والے ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، غیر اخلاق ہوں گے، شرمناک ہوں گے، پرتشدد ہوں گے، تشدد ان کے رگ رگ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوگا، ہنسی مذاق کرنے والے ہوں گے، تمسخر اڑانے والے ہوں گے، بے ادب ترین، گھٹیا ترین ہوں گے۔ دنیا میں سب سے گھٹیا ترین لوگ میری امت کے لوگ ہوں گے، میری امت دنیا کے سب سے گھٹیا ترین لوگ ہوں گے۔ یہ محمد نے کہا تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس امت کو ایسا بنانے والے کون ہوں گے؟ کہا تھا یہ ملاٹے ہوں گے۔ ان ملاٹے نے تمہیں یہ بنا دیا یا نہیں بنا دیا؟ احمد عیسیٰ جب آیا ہے، احمد عیسیٰ نے تم کو، محمد کی امت کو گھٹیا، ذلیل، حقیر، قابل لعنت، بد اخلاق، غیر اخلاق، فحش، پرشدت ترین ثابت کر دیا یا نہیں ثابت کر دیا؟ آؤ ذرا میدان میں، کنہوں نے تمہیں یہ بنایا؟ ایسا بنا دیا تمہارے ملاٹوں نے، اور تم ابھی بھی ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ اپنے ملاٹوں سے سوال کرو، اے ملاٹو تم نے ہمیں کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا تم نے ہمیں؟ اور یہ سارا کچھ تو آج سے 14 صدیاں قبل محمد نے کہا تھا ہمارے بارے میں، اس امت کے بارے میں۔ محمد ہمارا نبی غلط نہیں ہو سکتا، تو قرادہ اور خنزیر ہو سکتا ہے۔ تو دیکھو کیا تمہارے ملاٹے قرادہ اور خنازیر نہیں ہیں؟ تمہارے ملاٹے قرادہ نقل کرنے والے نہیں ہیں، نقل نہیں کر رہے، جو نسل در نسل چلا رہا ہے اسی کو کاپی نہیں کر رہے۔ کیا عقل نہیں دی گئی تھی؟ عقل اس لیے دی گئی تھی کہ اس کا استعمال ہی نہ کرو۔ پورا قرآن بار بار کہا جائے عقل کا استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو، تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اب آؤ جتنے بھی ملاٹے ہیں احمد عیسیٰ کے مقابلے پر، یہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کے جتنے بھی ملاٹے ہیں سب کے سب آ جائیں، ثابت کریں کیا یہ قرادہ و خنازیر نہیں ہیں؟ ثابت کریں، کردار ان کا ثابت کریں، یہ سارے کے سارے قرادہ و خنازیر ہیں۔ کوئی کتنا ہی میٹھی زبان والا کیوں نہ ہو، کیا کر رہے ہیں؟ کہانیاں کاپی کری جا رہا ہے، کاپی کر کر سنا رہے ہیں، جو پیچھے سے آ رہا نسل در نسل باوجود سے اسے کاپی، بیچ میں جوڑ توڑ کر کے کاپی، اور جب ان کا غلط ہونا ان کے اوپر واضح کیا جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں۔ کیوں فرق پڑے گا؟ کیوں فرق پڑے گا جب یہ بتا دیا نا، جب ان کی اطاعت و اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے حواری اس طرح کے ہیں، ان کے حواریوں کے بارے میں جب محمد نے یہ بتایا کہ ایسے ان کے حواری ہوں گے، ان کے پیچھے چلنے والے، میری امت جب ان کے پیچھے چل رہی ہوگی، میری امت ہی ایسی بنے گی، تو یہ خود کیسے ہوں گے؟ خود کیسے ہیں؟ خود تو بتائیں۔ جب ان کے پیچھے چلنے والے فحاش ہیں، ذلیل ترین ہیں، گھٹیا ترین ہیں، تو یہ ملاٹے خود کتنے ذلیل، فاحش اور گھٹیا ترین ہوں گے۔ یہ جو جبے کبے پہنتے ہیں، یہ جنہوں نے داڑیاں رکھی، یہ لائسنس رکھے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں، ان ملاٹوں سے گندا ترین اور کوئی نہیں ہے، ذلیل ترین دھوکے باز فراڈیا اور کوئی۔ اگر پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر مثال کے طور پر والدین ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی جس کی تربیت کی، اگر باہر سے کہیں کوئی شکایت آتی تھی آپ کے بچے نے گالی دی یا غلط لفظ بولا یا غلط حرکت کی، تو وہ جو والدین ہوتے تھے، جو بڑے ہوتے جنہوں نے تربیت کی، تو وہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ ہم نے تمہاری تربیت کی، یہ تربیت کی ہے، تم نے ہماری تربیت کا یہ ہمیں بدلہ دیا، یہ صلہ دیا، تو نے ہمیں باہر بدنام کر دیا۔ اب لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، ہم یعنی کہ ہم کیسے ہوں گے ہم۔ ان ملاٹوں کو فرق پڑتا ہے؟
کہ جن کی انہوں نے تربیت کی، ان مسلمانوں کی، گالیاں دینے والے، ہر قسم حقیر، یہ تو محمد کے الفاظ ہیں، ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق کس کو نہیں پڑتا؟ بھائی فرق اسی کو نہیں پڑتا جو بے غیرت ہوتا ہے، جس میں غیرت نہیں ہوتی۔ غیرت کی اگر ایک رائے بھی ہو نا، ایک رائے بھی ہو تو بندے کا مر جانے کو دل کرتا ہے، زندہ رہنے کا دل نہیں کرتا۔ لیکن بغیرت جو ہے اس کو کیا لگے عزت سے، اس کو کیا پتہ عزت کیا ہوتی ہے۔ جو غیرت مند ہوتا ہے وہ کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے 70 بار سوچتا ہے، 70 بار سوچتا ہے کہ میں اس کے اوپر انگلی اٹھانے جا رہا ہوں، کیا میں خود پاک صاف ہوں، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں سامنے والے پر انگلی اٹھاؤں۔ وہ جو بے غیرت ہوتا ہے وہ بغیر سوچے بغیر سمجھے اشارہ کر دیتا ہے، اشارہ کیا، وہ انگلی اٹھا دیتا ہے، تہمتیں لگا دیتا ہے، ملامتیں کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، جو منہ میں آئے بول دیتا ہے۔ کیوں؟ اسے کیا پتا غیرت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا غیرت کیا ہوتی ہے۔